آم کے نام خط، مکتوب نگار خواجہ حسن نظامی، آواز و پیشکش سلمان فیصل۔ میرے رسیلے امریاں والے پیارے پیارے سندر آم کو بعد منہ چومن کے معلوم ہو کہ سردی گزر گئی، جس کی بڑی بڑی کالی راتوں میں تیری یاد مجھ مہجور کو ستاتی رہی۔ اب گرمیاں آئیں تو قاصد یہ خوشخبریاں لایا کہ آم کے درخت میں بور آیا۔ میں نے تیری آمد کی خبر سن کر ایک ٹھنڈا سانس لیا اور مرزا غالب کی قبر پر گیا جو میرے گھر کے سامنے ہے، اور ان کی روح سے کہا، وہ بادہ شبینہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھئے بسب کی لذت خواب سحر گئی۔ مرزا جی، آموں کا موسم آنے والا ہے، وہ آم جو آپ کو بہت بھاتے تھے، وہ آم جن کو دیکھ کر آپ کی جان میں جان آ جاتی تھی۔ پیارے آم، میں ہندو ہوتا تو گائے، گنگا اور پیپل کو چھوڑ کر تجھ کو دیوتا بناتا، کیونکہ تو رسیلا ہے، تو ہندوستان کا ایسا میوہ ہے جو دنیا کے کسی ملک کو میسر نہیں آتا۔ اور جب میں مسلمانوں کی بہشت میں جاؤں گا تو فرشتوں سے کہوں گا کہ سنو بھائی فرشتوں، خدا نے قرآن مجید میں وعدہ کیا تھا کہ جنت میں جو چاہو گے مل جائے گا، اس لیے میں یہاں نہ انار چاہتا ہوں، نہ انگور، نہ سیب چاہتا ہوں، نہ سردا، میں تو آم چاہتا ہوں جو مجھ کو دنیا کی زندگی میں بہت بھاتا تھا، اور جس کو ڈاکٹر محمد عمر روز بازار میں جا کر میرے لیے لاتے تھے، اور جس نے میرے جگر کو ایسا خراب کر دیا تھا کہ میں زندگی سے عاجز آ گیا تھا۔ فرشتے یہ سوال سن کر پرانے نوشتے دیکھیں گے، مگر جنت کی سپلائی میں آم کا نام کہیں نظر نہ آئے گا، تو کہہ دیں گے کہ کاغذات سرکاری میں آم موجود نہیں ہے، اس لیے سپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ جواب سن کر دوزخ میں آ جاؤں گا، جہاں ہندوستان کے بہت سے لیڈر عام پارٹی میں نظر آئیں گے، اور میں ان سے چند دانے لے کر پھر اپنے پرانے باغ جنت میں چلا آؤں گا۔ باقی ہر طرح خیریت ہے، اور خیریت تیری بجلی اور آندھی سے چاہتا رہتا ہوں۔ حسن نظامی۔